بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقل مند انسان روایتوں کی روشنی میں وہ ہے کہ جو اپنے اگلے سفر کے لیے تیاری کرے۔ ہر وہ کام جو اس زندگی کو بہتر بنائے وہ اس زندگی کی برکت ہے، اور ہر وہ کام جو اس دنیا کو برا کر دے وہ اس دنیا کی بے برکتی ہے، اس دنیا کی بدقسمتی ہے۔ تو مثال کے طور پر کسی انسان کے پاس اس دنیا سے بہت کچھ ہو لیکن ایسا ہو جو اس دنیا کو برباد کر رہا ہو، تو دیکھنے والے کہیں گے اس کے پاس بہت کچھ ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے۔ لیکن اگر کوئی معاملے کو سمجھنے والا ہو تو وہ اس کو آ کے بتائے گا کہ تم بدبخت ہو گئے ہو، بابا کچھ نہیں ہے، اتنا کچھ تو ہے جتنا ہے، اور بدبختی ہے، اور بدبختی ہے۔ تو مشہور ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، ممکن ہے کہاوت ہو، لوگوں نے واقعہ بعض اوقات بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اصل میں نہیں ہوتے، اس کو کہاوت کہتے ہیں، اور ممکن ہے کہ واقعہ بھی ہو تو پھر اس کو آپ حکایت کہہ سکتے ہیں، واقعہ کہہ سکتے ہیں، لیکن شاید ہے بھی ایسا۔ وہ ایک کوئی بادشاہ تھا، وہ کسی عارف سے ملنے کا ارادہ کرتا ہے کہ کسی عارف سے جا کے ملے۔ معمولاً یہ عرفا اور فقہا یہ معمولاً بادشاہوں سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ہمارے پاس اللہ کے نبی سے روایت موجود ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد۔ درود پڑھنے میں ہمیشہ کوشش کریں سب کے ساتھ مل کر پڑھیں، یعنی ایسا نہ ہو ایک منٹ میں ابھی عرض کرتا ہوں، اب اس میں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی پہلے شروع کر دیتا ہے، ردھم خراب ہو جاتی ہے، ایک آدمی تھوڑی دیر کے بعد شروع کرتا ہے، وہ بھی ردھم خراب کر دیتا ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ اگر آپ کو یہ لگے لوگ تھوڑا تیز جا رہے ہیں تو آپ بھی تھوڑا تیز ہو جائیں، آپ کو لگے لوگ تھوڑا سلو پڑھ رہے ہیں آپ بھی تھوڑا سا سلو۔ ہم مختلف شہروں میں، پاکستان کے، دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، ہر علاقے میں درود بھیجنے کا ایک تھوڑا سا ردھم مختلف ہوتا ہے۔ مثلا آپ گلگت بلتستان میں جائیں تو وہاں پہ جیسے ابھی آپ نے بھیجا نا، کہیں پہ آپ تیز ہوں، پھر کہیں رکے، پھر کہیں بولے، وہاں پہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، تو وہ اللہ کو تھوڑا سا زیادہ کھینچتے ہیں۔ تو یہ سب ہر جگہ کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ کوشش ہونی چاہیے درود پڑھیں تو ایک عظمت نظر آئے، احترام نظر آئے، اور حتی الامکان کوشش کریں آپ کی آواز علیحدہ سے سنائی نہ دے، علیحدہ سے سنائی نہ دے، کیونکہ اس میں پھر نفس پرستی کا خطرہ ہوتا ہے، پتہ نہیں میں اپنے لیے کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ میں فی الحال جب میں بعض اوقات ایسی باریکیوں میں چلا جاتا ہوں، دیکھنے والا شاید یہ کہے کہ مولانا کیوں اتنی باریکیوں میں جاتے ہیں، لیکن صرف اس خاطر کہ ذرا ایک عظمت نظر آئے، ایک شان و شوکت نظر آئے۔ بہرحال وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، اور انشاءاللہ جو محبتیں آپ کے دلوں میں ہیں سید الشہداء اور اس عظیم الشان خاندان کے لیے، اس میں اضافے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل۔ وہ بادشاہ کسی عارف کے پاس گیا، نبی کی روایت ہے، نبی نے فرمایا کہ خدا کو پسند نہیں ہے کہ علماء، فقہا، سلاطین کے پاس جائیں، بادشاہوں کے پاس جائیں، تو اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ علامہ اقبال کا وہ شعر بھی ہے نا کہ مثلا تیرا نشیمن یہ نہیں ہے تجھے کہیں اور جانے، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ تو وہ ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ مجھے کسی عارف سے ملنا ہے۔ اچھا، جس طرح یہ ہمارے یہاں واقعات اور حکایات ہیں، مغربی دنیا میں بھی ہیں، مغربی ممالک میں بھی ہیں، ان میں بعض کسی پادری کے لیے ہوں گی، بعض کسی فلسفی کے لیے ہیں۔ تو مثلا الیگزینڈر کا واقعہ، جس کو سکندر اعظم کہتے ہیں، الیگزینڈر کا واقعہ ڈیوجانس نام کر کے ایک فلسفر تھا، اس کے ساتھ مشہور ہے کہ وہ اس سے ملنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کے شہر کو فتح کر لیتا ہے، تو وہ نہیں آتا اس کے جشن کے اندر، تو لوگوں سے پوچھتا ہے، چونکہ اس کا وہ بہت زیادہ فین تھا، تو پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہے، تو بتایا کہ وہ نہیں آئے گا۔ تو اس نے کہا مجھے ملنا ہے، لوگوں نے کہا مت ملو، بہتر یہ ہے کہ اس سے ذرا فاصلے پر رہو، وہ رسپیکٹ نہیں کرے گا بادشاہوں کی۔ کہنے لگا مجھے پھر بھی ملنا ہے۔ الیگزینڈر ایک معنی میں قابل آدمی تھا، کیونکہ بالآخر ایک بہت بڑے فلسفی کا شاگرد تھا،
تو اس کو فلسفے کی رسپیکٹ تھی تھوڑی، پر وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ اتنے ملک کیوں فتح کر رہا تھا اللہ جانتا ہے۔ تو وہ بہرحال اس سے ملنے گیا، جب اس سے ملنے گیا تو وہ ایک خراب سی جگہ تھی، بغیر گھر کے رہتا تھا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے خیال میں۔ وہ ایک میرے خیال میں کوئی پائپ تھا کوئی بہت بڑا یا کوئی پل تھا، اس کے نیچے رہتا تھا۔ تو بہت بے نیاز قسم کا انسان وہ اپنی تعلیمات میں بتاتا تھا۔ وہ بہرحال بادشاہ ملنے گیا، اس نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا، اس نے کہا میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کچھ سے مانگو مجھ سے۔ تو کہنے لگا میں کسی سے نہیں مانگتا۔ کہنے لگا کچھ مانگو۔ کہنے لگا اگر میں مانگ لوں تو چلے جاؤ گے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگا سامنے ہٹ جاؤ، دھوپ آنے دو۔ ختم ہو گئی بات۔ بس الیگزینڈر سے کہتا ہے سامنے سے ہٹ جاؤ، دھوپ آنے دو۔ مانگ لیا میں نے، تم نے دے دیا، اب جاؤ، ختم ہو گیا معاملہ۔ تو یہ اس ٹائپ کے لوگ ان کے ہاں بھی مشہور تھے، اب نہیں ملیں گے خیر، لیکن بہرحال تھے وہاں پر بھی۔ ہماری طرف تو خیر عرفاء میں بہت تھے کہ جو سلاطین کو زیادہ لفٹ نہیں دیتے تھے۔ تو ایک وہ عارف تھا، وہ بہت عارف سے ملنے کے اس نے بادشاہ نے درخواست کی، وہ ملنے چلا گیا۔ ملنے گیا تو اس کے بعد سے کہا میرے لیے دعا کریں۔ کہنے لگا میں دعا تو کروں گا، بعد میں اعتراض نہیں کرنا۔ کہنے لگا نہیں میں اعتراض نہیں کروں گا، آپ میرے لیے دعا کریں، وہ یہ کریں وہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، اس نے کہا اے خدایا جلد از جلد اس کو موت نصیب کر دے۔ تو بادشاہ کہنے کیا دعا ہے؟ کہنے تم نے کہا تھا، میں نے تم کو بتایا تھا اعتراض نہیں کرنا۔ کہنے لگا پھر بھی یہ کیا دعا ہے؟ آخر موت نصیب کر دے۔ کہیں گے تم اتنے لوگوں پہ ظلم کر رہے ہو، مر جاؤ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ جتنا زندہ رہو گے عذاب پال رہے ہو اپنے لیے، تو میں اس لیے تمہاری بہتری میں دعا کی ہے کہ مر جاؤ، اچھا ہے۔ تو اگر کسی کی زندگی ایسی ہو کہ جو یہاں زندہ رہے اور وہاں بناتا رہے، یہ بابرکت ہے، یہ زندہ رہے بہتر ہے۔ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایسا ہو کہ اس کا زندہ ہونا وہاں کی زندگی سے کم کر رہا ہو، اب پھر اس کی موت بہتر ہے، یا تو صحیح ہو جائے یا پھر موت بہتر ہے۔ تو ایسی دعائیں ہیں ہمارے پاس، اہل بیت نے ایسی دعائیں سکھائی ہیں کہ خدا اگر میری زندگی میں ترقی نہیں ہے، کمال نہیں ہے، اور امام نے بڑا عجیب ایک اصطلاح استعمال کی، اگر میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے۔ شیطان کی چراگاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چراگاہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں جانور چرنے جاتے ہیں، کھانے جاتے ہیں۔ تو وہ جس جگہ میں جاتے ہیں کھانے کے لیے وہاں گھاس پھوس ہوتی ہے، تو جب جانور وہاں کھا رہے ہوتے ہیں تو گھاس پھوس اس جگہ کی کم ہو رہی ہوتی ہے اور جانور کا جسم بڑھ رہا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ فرمایا کہ اگر میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے، کیا مطلب؟ زندگی میری کم ہو رہی ہے اور وجود کس کا بڑھ رہا ہے؟ شیطان کا۔ نقصان میرا ہو رہا ہے اور شیطان کا وجود بڑھ رہا ہے، کیوں؟ اس نے میرے ذریعے سے کوئی کام کروا لی ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ کب ہوگا؟ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ میں ایسا آدمی ہوں جو نفرتیں پھیلا رہا ہے، تو اب جناب علی وہ زندگی تو میں گزار رہا ہوں اور شیطان میرے ذریعے سے نفرتیں پھیلا رہا ہے، تو میری زندگی شیطان کی چراگاہ ہو گئی۔ یا مثلا میں وہ انسان ہوں جس کے اندر غرور ہے، اب زندگی تو میری گزر رہی ہے لیکن فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ فائدہ شیطان کو ہو رہا ہے، وہ میرے ذریعے سے لوگوں کو ذلیل کر رہا ہے۔ بہت مشکل کام ہے کہ انسان یہ سمجھتا رہے کہ میری زندگی سے گھاٹا ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے۔ اب مثلا میں اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں، مثلا فرض کریں میں مجلس پڑھ رہا ہوں، خدا نہ کرے اگر میں مجلس پڑھنے میں حق ادا نہ کروں تو مجلس میں پڑھ رہا ہوں گا، فائدہ شیطان کو ہو رہا ہوگا۔ اگر میں حق ادا نہ کروں، اگر میں وہ کام نہ کروں جو مجھے کرنا چاہیے تھا، تو حساب میرا بڑھ رہا ہوگا، فائدہ شیطان کو ہو رہا ہوگا۔ البتہ جو لوگ یہاں پہ تشریف لا رہے ہوں گے ان کو نقصان شاید اتنا نہیں ہوگا، وہ تو اچھی نیت سے آ رہے ہوں گے، ان کو ثواب مل رہا ہوگا، لیکن میرے ساتھ بہت برا ہو رہا ہوگا۔ تو انسان کو ہمیشہ اپنی زندگی میں یہ ڈھونڈتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں شیطان میرے ذریعے سے کھیل رہا ہے، تو مثلا میرے ذریعے نفرتیں پھیل رہی ہوں۔ میں ایک اور بہت بڑا پوائنٹ اچھا یاد آ گیا، میرے ذریعے سے معاشرے میں مادہ پرستی پھیل رہی ہو، میرے ذریعے سے مادہ پرستی پھیل رہی ہو۔ وہ کیسے؟ نعوذ باللہ مجھے کسی چیز کی شوبازی کی عادت لگ گئی ہے،
اب میں اپنے کپڑے کے ذریعے سے، اپنی گاڑی کے ذریعے سے، اپنے گھر کے ذریعے سے، اپنے اسٹائل کے ذریعے سے لوگوں میں مادہ پرستی پھیلا رہا ہوں. آپ کہیں گے مادہ پرستی پھیل گئی تو کیا ہوا؟ نہیں، مادہ پرستی پھیلتی ہے تو پھر ایک اور مصیبت آتی ہے. پھر انسان کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، حلال سے آئے یا حرام سے آئے. اگر مادہ پرستی پھیل جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عزت اس کو ملے گی جس کے پاس پیسہ ہے. اب عزت تو ہر آدمی کو چاہیے، تو پیسہ حلال سے آئے یا حرام سے آئے، عزت لینے کے لیے وہ یہ کرے گا. اور یہ فکر کس سے پھیلی ہے؟ میرے ذریعے پھیلی. میں نے کوئی ایسا کام کیا جس سے لوگوں میں فکر پھیل رہی ہے. تو یہ بہت مشکل کام ہے. انسان اپنی زندگی کے اوپر نظر رکھے کہ میرے ذریعے سے خیر پھیلے، لوگوں میں شر نہ پھیلے، ورنہ تو پھر میں نے عرض کیا درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد.